أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فلذلك فادع واستقم كما أمرت ولا تتبع أهواءهم وقل آمنت بما أنزل الله من كتاب وأمرت لأعدل بينكم الله ربنا وربكم لنا أعمالنا ولكم أعمالكم لا حجة بيننا وبينكم اللہ یجمع بیننا وإلیہ المصیر. صدق اللہ العظیم. کل کے درس میں آپ نے سنا اللہ نے فرمایا کبر علی المشرکین ما تدعوہم الیہ، بھاری ہے مشرکوں پر وہ چیز یعنی توحید جس کی طرف آپ ان کو دعوت دیتے ہو، اور اہل کتاب نے بھی ضد عناد کی وجہ سے دین میں تفرقہ پیدا کر رکھا ہے. تو آج اللہ فرماتے ہیں فَلِذَالِكَ فَادْعُ، پس اسی وجہ سے آپ ان کو دعوت دیں دین اور توحید کی پوری استقامت کے ساتھ، تاکہ انہیں کوئی شک اور شبہ نہ رہے. فرمایا وَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ، اور آپ قائم رہیں جیسا کہ آپ کو حکم دیا گیا ہے، پایہ استقلال میں لغزش نہ آنے پر. سورۃ ہود آیت نمبر 112 میں اللہ فرماتے ہیں فَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ وَمَنْ تَابَ مَعَكَ، پس آپ ڈٹ کر رہیں جیسا کہ آپ کو حکم دیا گیا ہے، اور ان لوگوں کو بھی جنہوں نے توبہ کی آپ کے ساتھ، کفر اور شرک سے توبہ کر کے آپ کا ساتھ دیا، وہ بھی ڈٹ کر رہے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا یا رسول اللہ آپ وقت سے پہلے بوڑھے ہو چکے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شیبتنی ہود و خواتها، سورۃ ہود اور اس جیسی صورتوں کے مضامین نے مجھے بوڑھا کر دیے، کہ اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا ہے کہ ڈٹ کر رہیں جیسا کہ آپ کو حکم دیا گیا ہے. یاد رکھنا، حق کو قبول کرنا پھر اس پر ڈٹ جانا بڑی بات ہے، اور آدمی کو ایسے ہی ہونا چاہیے. یہ نہیں کہ آدمی لوٹے کی طرح پھرتا رہے، صبح کو کوئی عقیدہ ہو شام کو کوئی اور عقیدہ ہو. اسی طرح صورت حامیم سجدہ میں اللہ فرماتے ہیں ان الذین قالوا ربنا اللہ، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کہا رب ہمارا اللہ ہے، ثم استقاموا، پھر اس پر ڈٹ گئے، تتنزل علیہم الملائکہ، ان پر فرشتے نازل ہوتے ہیں. تو فرمایا قائم رہیں جیسا کہ آپ کو حکم دیا گیا ہے. وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَ الَّذِينَ، اور پیروی نہ کریں آپ ان لوگوں کی خواہشات کی، مخالفین کی. تو خواہش ہے کہ آپ کو آپ کے دین سے پھیر دیں اور اپنے دین کے ساتھ ملانے کی کوشش کریں. تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو خبردار کر دیا ہے آپ اپنے دین پر قائم رہیں اور ان کی خواہشات کی پیروی نہ کریں. وَقُلْ، اور کہہ دینا میرا پھول محمد الرسول اللہ آمنت بما انزل اللہ من کتاب، میں ایمان لایا اس چیز پر جو اللہ تعالیٰ نے کتاب کی صورت میں نازل فرمائی ہے، میں وہی الہی پر ایمان رکھتا ہوں، اس کے خلاف تمہاری باتوں کو تسلیم نہیں کر سکتا. آپ ان سے یہ بھی کہہ دیں وَأُمِرْتُ لِأَعْدِلَ بَيْنَكُمْ، مجھے حکم دیا گیا تاکہ میں عدل کروں، انصاف کروں تمہارے درمیان میں. عدل قائم ہوگا تو ظلم ختم ہوگا، امن قائم ہوگا. بد امنی کی وجہ ہی نا انصافی ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے وَآتِ كُلَّ ذِي حَقٍ حَقًّا، ہر حقدار کو اس کا حق ادا کرو. انصاف کا یہی تقاضا ہے. آج دنیا میں عدل نہیں ہے، چھوٹی عدالتوں سے لے کر بڑی عدالتیں موجود ہیں مگر انصاف نہیں ملتا. جب تک عدل قائم نہیں ہوگا دنیا میں امن قائم نہیں ہو سکتا. صورت
نحل میں اللہ فرماتے ہیں ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان، اللہ تمہیں عدل اور احسان کا حکم دیتے ہیں۔ سورۃ انعام میں اللہ فرماتے ہیں وَإِذَا قُلْتُمْ فَعْدِلُوا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ، انصاف کی بات کرو اگرچہ وہ فریق مخالف تمہارا قریبی رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو۔ اللہ ربنا و ربکم، اللہ تعالیٰ ہمارا بھی رب ہے تمہارا بھی رب ہے، وہی خالق ہے وہی مالک ہے وہی مشکل کشا ہے وہی حاجت روا ہے، اس کے سوا کو نہ کوئی بیڑے پار کرنے والا ہے نہ کوئی بگڑیاں بنانے والا ہے، نہ ہی کوئی اس کے سوا عبادت کے لائق ہے۔ لنا اعمالنا ولکم اعمالکم، ہمارے لیے ہمارے اعمال تمہارے لیے تمہارے اعمال، ہر شخص اپنے اعمال کا خود ذمہ دار ہوگا، اپنے اعمال کے مطابق جزا اور سزا پائے گا۔ اللہ یجمع بیننا لا حجت بیننا، کوئی جھگڑا نہیں ہے ہمارے درمیان میں تمہارے درمیان میں، ہمارا رب بھی اللہ ہے تمہارا رب بھی اللہ ہے، تو پھر ہمارے اور تمہارے درمیان جھگڑے والی بات کون سی ہے؟ حقیقی فیصلہ قیامت والے دن ہو جائے گا۔ اللہ یجمع بیننا، اللہ تعالیٰ ہم سب کو جمع کرے گا قیامت والے دن، اس دن کسی کے ساتھ کوئی ذرہ برابر بھی رعایت بھی نہیں کی جائے گی، ظلم بھی نہیں کیا جائے گا، انصاف ہی انصاف ہوگا۔ وَإِلَيْهِ الْمَصِيرُ، اور سب نے اسی کی طرف لوٹنا ہے، اللہ تعالیٰ کے دربار میں حاضر ہو کر اپنے اعمال کا جواب دینا ہے۔ دنیا کے تمام جھگڑوں کی حقیقت وہاں کھل جائے گی۔ والذین یحاجون، وہ لوگ جو جھگڑا کرتے ہیں اللہ کی توحید کے بارے میں، من بعد ما استجیب لہ، بعد اس کے کہ اس کی بات کو قبول کیا گیا ہے، یعنی سمجھدار لوگ ہوں، اللہ تعالیٰ کی کتاب اللہ تعالیٰ کی توحید پر ایمان لا چکے ہیں، اس کے باوجود جو لوگ مسلسل انکار کرتے ہیں، فضول حجت بازی کرتے ہیں، حجتهم داحظۃ عند ربهم، ان کی دلیل کمزور ہے ان کے رب کے یہاں، داحظۃ وعلیہم، اور ان پر اللہ تعالیٰ کا غضب ہے اور ناراضگی ہے، کیوں؟ یہ حق کو ٹھکرانے والے ہیں۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ، اور ان کے لیے سخت عذاب ہے۔ اللہ الذی انزل الکتاب، اللہ تعالیٰ کی ذات وہ ہے جس نے اتاری ہے کتاب، بالحق، حق کے ساتھ، اس کتاب کا سارا پروگرام حق و صداقت پر مبنی ہے، اس میں کسی قسم کے باطل کی گنجائش نہیں ہے۔ والمیزان، اور میزان کو بھی نازل کیا ہے۔ میزان سے کیا مراد ہے جی؟ بعض حضرات فرماتے ہیں کہ میزان سے مراد کتاب ہی ہے جی، حق اور باطل کے درمیان فیصلہ کرنا ہے۔ بعض حضرات یہ کہتے ہیں میزان سے مراد عقل ہے جی، بعض حضرات کہتے ہیں میزان سے مراد ترازو ہے جو محشر کے میدان میں رکھا جائے گا جی۔ وما یدریک لعل الساعة قریب، تمہیں کیا خبر شاید کہ قیامت قریب ہو۔ بڑی قیامت تو اپنے وقت پر آئے گی اجتماعی طور پر سب کے لیے، وہ کب آئے گی اس کا علم صرف اللہ کو ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کا علم کسی کو نہیں دیا۔ چھوٹی قیامت تو انسان کے ہر وقت قریب ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من مات فقد قامت قیامتہ، پس تحقیق جو مر گیا اس کی قیامت قائم ہو گئی ہے۔ قبر آخرت کی منزلوں میں سے پہلی منزل ہے۔ یستعجل بها الذین، جلدی کرتے ہیں قیامت کی وہ لوگ، لا یؤمنون بها، جو اس پر ایمان نہیں رکھتے۔ ایسے لوگ قیامت کی ہولناکیوں سے بے خبر ہیں، ان کو انجام کا احساس نہیں ہے، اس لیے جلدی مانگتے ہیں جی۔ اس کے برخلاف وہ لوگ جو ایمان لائے، والذین آمنوا، وہ لوگ جو ایمان لائے، مشفقون، وہ ڈرنے والے ہیں اس سے، ان کو ہر وقت فکر رہتی ہے، معلوم نہیں آگے کیا صورتحال پیش آئے گی، وہ آخرت کی تیاری کرتے ہیں، کفر اور معاصی کے کاموں سے بچتے ہیں، گناہوں سے بچتے ہیں۔ وَيَعْلَمُونَ أَنَّهَا الْحَقُّ، وہ جانتے ہیں قیامت برحق ہے، اس میں کسی قسم کا شک و شبہ نہیں ہے، ہر بندے کو اس کے اعمال کے مطابق وہاں پر جزا اور سزا ملے گی۔ الا، خبردار، ان الذین، بے شک وہ لوگ، یمارون بالساعۃ، جو جھگڑا کرتے ہیں قیامت کے بارے میں، اور وہ یہ کہتے ہیں من یحیی العظام وہی رمیم، کون ان بوسیدہ ہڈیوں کو زندہ کرے گا۔ ابو جہل آیا تھا نا جی، اس نے کہا تھا یہ بندہ گل سڑ جاتا ہے جی، پھر کس کو کون دوبارہ زندہ کرے گا جی؟ تو اللہ نے جواب دیا، فرمایا بلا کیوں نہیں، وہ ذات جو پہلی مرتبہ بھی پیدا کرتا ہے بعد میں بھی وہ سب پیدا کرے گا جی۔
لفی ضلال بعید، یہ دور کی گمراہی میں پڑے ہوئے ہیں۔ اللہ لطیف، اللہ رب العزت باریک بین ہے، نرمی کرنے والا ہے اپنے بندوں کے اوپر۔ یرزق من یشاء، رزق دیتے ہیں جس کو چاہتا ہے، کھلم کھلا کر کے دیتا ہے، بعضوں کو تنگ کر کے دیتا ہے۔ وَهُوَ الْقَوِيُّ الْعَزِيزُ، وہ ذات قوت والی ہے، العزیز غالب ہے، تمام اختیارات اس کے پاس ہیں، اس کے سامنے کوئی پر نہیں مار سکتا۔ من کان یرید حرث الآخرۃ، جو شخص چاہتا ہے آخرت کی کھیتی کے بارے میں، نزد لہو، ہم اضافہ کریں گے، زیادہ کریں گے اس کے لیے، فی حرثی، اس کی کھیتی میں۔ جو شخص اللہ پر ایمان لانا اور اس کی وحدانیت کو تسلیم کرتا ہے، عبادت اور ریاضت کے ذریعے محنت کر کے اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کرتا ہے، وہ ایسی کھیتی پر کام کر رہا ہے جس کا پھل آخرت میں ملے گا۔ نیکی کرنے والے کو ہر نیکی کا کم از کم بدلہ 10 گنا ملے گا۔ رب کا قانون ہے جی، اللہ کا وعدہ ہے، من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالها، جی کم از کم ہے جی۔ وَمَن كَانَ يُرِيدُ حَرْثَ الدُّنْيَا، اور جو شخص ارادہ کرتا ہے دنیا کی کھیتی کا، نُؤْتِهِ مِنْهَا، ہم دیں گے اس کو اس میں سے، یعنی ضروری نہیں دنیا کے طالب کو دنیا ہی مل جائے، ایسا ہو نہیں سکتا، لیکن اگر ایسا ہو بھی گیا، مل بھی گئی، تو فرمایا فَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِن نَصِيبٍ، آخرت میں اس کو کچھ بھی ایسا نہیں ملے گا۔ شرع لکم من الدین، تمہارے لیے اللہ نے وہی دین مقرر کیا جو پہلے انبیاء کے لیے مقرر کیا تھا۔ ام لہم، یا ہیں ان کے لیے شرکاء، کوئی شریک، شرعوا لہم من الدین، جنہوں نے مقرر کیا ہو ان کے لیے کوئی دین، ما لم یأذن بہ اللہ، جس کی اللہ نے اجازت نہیں دی ہے۔ دین ہے قریب، ازل سے لے کر اب تک وہ دین ایک ہی رہے گا، کون سا؟ کہ لا الہ الا اللہ جی، دوسرا جز بدلتا رہا، پہلا جز وہی باقی رہا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ وَلَوْلَا كَلِمَةُ الْفَصْلِ لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ، اور اگر نہ ہوتی فیصلے کی بات پہلے سے طے شدہ تو ان کے درمیان میں اللہ فیصلہ فرما دیتا۔ وَإِنَّ الظَّالِمِينَ، بے شک ظالم، بے شک ظلم کرنے والے، عذاب علیم، دردناک عذاب چکھیں گے۔ تر ظالمین، دیکھیں گے آپ ظالموں کو، مشفقین، ڈرنے والے ہوں گے اپنی کمائی سے، جب میدان محشر میں پہنچیں گے ان کے کفریہ شرکی اعمال ان کے سامنے آئیں گے، ان کا انجام بھی سامنے نظر آئے گا، خوف زدہ ہو جائیں گے۔ وَهُوَ وَاقِعٌ بِهِمْ، اور وہ ان پر واقع ہونے والا ہوگا، ان کی کروائیوں کا وبال ان پر پڑنے والا ہوگا۔ وَالَّذِينَ آمَنُوا، وہ لوگ جو ایمان لائے، نیک اعمال کیے، فی روضات الجنات، وہ بہشت کے باغوں میں ہوں گے، لہم ما یشاءون، ان کے لیے ہوگا جو وہ چاہیں گے، عند ربہم، ان کے رب کے پاس، جنتی جو درخواست کریں گے اللہ تعالیٰ پوری فرما دے گا۔ حدیث میں آتا ہے ایک جنتی عرض کرے گا پروردگار مجھے کھیتی باڑی کا بڑا شوق ہے، تو اللہ فرمائیں گے آدم کے بیٹے جنت کی نعمتوں سے تیرا جی نہیں بھرا؟ کیا تیرا پیٹ نہیں بھرا؟ کیا تو ان چیزوں سے راضی نہیں ہوا؟ عرض کرے گا مولا کریم میں تیری عطا کردہ نعمتوں پر بڑا خوش ہوں، مگر کھیتی باڑی میری دلی خواہش ہے۔ تو اللہ تعالیٰ حکم دیں گے کھیتی تیار کی جائے گی، پھر اس میں بیج ڈالا جائے گا، دیکھتے ہی دیکھتے فصل ہوگی کہ پھر پک جائے گی، پھر کٹ کر اناج کے ڈھیر لگ جائیں گے۔ اس طرح اللہ رب العزت اس بندے کی خواہش کو پورا فرمائے گا۔ ذالک هو الفضل الکبیر، یہ بہت بڑی فضیلت ہے، یہ بہت بڑا انعام ہے۔ دوسری جگہ پہ فرمایا فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز، جو شخص دوزخ سے بچا لیا گیا، جنت میں داخل کر دیا گیا، پس وہ کامیاب ہو گیا۔ اللہ ہم سب کو کامیابی عطا فرمائے۔